العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10واں سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ حادثۃ الفیل کے بقیہ حصے کی تکمیل کریں گے اور مزید آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے. دیکھیں حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَذَلِكَ مَا حَكَاهُ الْقُرْآنُ يَقُولُ، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے. حکا یحکی حکایتاً، حکایت کرنا، بیان کرنا، نقل کرنا، کسی واقعے کی منظر کشی کرنا. تو قرآن کریم نے ایک چھوٹی سی صورت میں اپنے معجزانہ انداز میں اس پورے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. ترا، رآ یرا سے مضارع مجزوم ہے، لم کی وجہ سے حرف علت گر گیا ہے. اصحاب صاحب کی جمع ہے، ساتھ والے، تو بھی اصحاب الفیل ہاتھیوں والے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چالیں بیکار نہیں کر دی. قید کادا یکیدو کا مصدر ہے، چال، مکر و فریب. تضلیل ضلل یضلل، تضلیل گمراہ کرنا، اکارت کرنا، بیکار کر دینا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے. طیر پرندے، اطیار طیور، اسی سے بدل ہے ابابیل. ابابیل پرندوں کے غول جماعت در جماعت کو کہا جاتا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پکی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے. رما یرمی رمین، پھینکنا. رما بالشیء، کسی چیز کو پھینک دینا، دور ڈال دینا. سجیل کنکر، کھنکتی مٹی، وہ مٹی جو سوکھ کر آواز دینے لگے، اسی کا ترجمہ ہم نے کیا پکی مٹی کے کنکر. فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. عصف بھوسا، تنکوں کا چورا، اور مأکول اکل یأکل سے کھایا ہوا. جس طرح جانور چارے کو، تنکوں کو اپنے منہ میں چبا کر ڈال دیتے ہیں، تو جو کیفیت ان کی ہوتی ہے اسی سے تشبیہ دے کر اللہ رب العزت نے ان کی بدحالی کو، ان کے انجام بد کو بیان فرمایا. تو نے کیا نہیں دیکھا ہاتھی والے لشکر کو، اس کے گھر کے دشمن کی دھجیاں نہیں ملتی. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ ہے. اللہ چاہیں تو اپنی غیبی مخلوق سے، اپنی کمزور ترین مخلوق سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو اجر و ثواب ملتا ہے، ہم سے جو جنت کے وعدے ہیں، تو اللہ رب العزت کی خاطر تگ و دو کرنے، مجاہدہ کرنے، باطل کو زیر کرنے کی کوشش کرنے کے ملتے ہیں. ورنہ تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سب کچھ کر سکتی ہے. تو اللہ رب العزت اس نظام کو اپنی سنتوں کے مطابق چلاتے ہیں. تو ابابیلوں کو بھیج کر لشکروں کو تہس نہس کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ہر موقع پہ اس طرح ابابیلوں کو اور غیبی لشکروں کو بھیجا جائے.
فلما رد اللہ الحبشۃ من مکۃ واصابهم ما اصاب اعظمت العرب قریشا، جب اللہ تعالیٰ نے مکہ سے حبشہ والوں کو دور کر دیا، ہٹا دیا، رد یرد ردن، ہٹا دینا، واپس کر دینا، تو جب وہ مکہ سے ناکام اور نامراد واپس ہو گئے، ان کو سخت تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ وَأَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ، اور انہیں جو سزا ملی سو ملی، اور ان پر جو عذاب آیا سو آیا۔ بہترین تعبیر ہے اصاب ما اصاب۔ اجمال کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا ہو تو یوں کہہ دیا جاتا ہے، جیسے مضى ما مضى، ہوا جو ہوا، قلت ما قلت، میں نے کہا جو کہا۔ پھر اگر اس مائع مبہمہ کا بیان کرنا ہو تو من کے ذریعے اس کا بیان اور اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، لیکن جہاں پر سیاق و سباق سے پورا واقعہ واضح ہو تو وہاں اس کو مجمل انداز میں لپیٹ کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب لما کا جواب آ رہا ہے اعظمت العرب قریشا، تو عرب نے قریش کو معظم اور محترم سمجھا، ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ وقالوا هم اہل اللہ قاتل اللہ عنہم وکفاہم العدو، اور کہا یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ اہل کی جمع اہلون، اہالین، خاص لوگ، گھر والے، کنبے والے۔ قاتل اللہ عنہم، اللہ نے ان کی طرف سے قتال فرمایا، ان کی طرف سے اللہ نے خود جنگ کی اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہو گیا، ان کی کفایت کی، ان کی حمایت اور مدد کی، خود ہی ان کے دشمنوں کو زیر کر دیا۔ کفا یکفی کفایتاً الیس اللہ بکاف عبدہ، یکفی کا تمہارے لیے کافی ہے۔ واستعظم العرب هذا الحادث وكان جديرا بذلك، عربوں نے اس واقعے کو بہت بڑا قرار دیا، بڑا سمجھا، اور یہ واقعہ اس کا مستحق بھی تھا۔ استعظم بھی اعظم کی طرح عظیم سمجھنا، بڑا سمجھنا۔ جدیر کی پہلے بھی گزر چکا ہے، مستحق، حقدار، سزاوار، جیسے انت جدیر بذلک، آپ اس کے مستحق ہیں، اور لست بجدیر بذلک، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ اس کا استحقاق رکھتا تھا کہ اس کو بڑا قرار دیا جائے، اس کو عظیم الشان مانا جائے۔ فَأَرَّخُوا بِهِ، چنانچہ ان لوگوں نے اس واقعے کے ذریعے اپنی تاریخیں لکھی۔ ارخ یؤرخ التاریخ، تاریخ لکھنا، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی یادگار طے کرنے کے لیے، اس کو محفوظ اور یاد رکھنے کے لیے اس واقعے کو بیس بنانا، بنیاد بنانا۔ تو علم التاریخ یہ ایک مستقل علم ہے جس میں زمانے میں رونما ہونے والے حادثات اور واقعات اور لوگوں کی زندگی کے حالات، ان تمام چیزوں کو رقم کیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے علم تاریخ کی تعریف کی ہے، وہ علم یبحث فیہ عن الزمان واحوالہ وعن احوال ما يتعلق به من حیث تعیین ذلك وتوقیتہ۔ علم تاریخ ایسا علم ہے جس میں زمانے اور اس کے حالات اور زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور چیزوں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے، اس طور پر کہ اسے متعین کیا جاتا ہے، اس کا وقت بیان کیا جاتا ہے، زمانہ طے کیا جاتا ہے، یہ کب ہوا۔ تو عرب لوگ یوں کہا کرتے تھے، عام الفیل میں، عام الفیل سے ایک سال بعد، عام الفیل سے کچھ مہینے بعد، تو اس طریقے سے وہ اپنی تاریخیں لکھا کرتے تھے۔ وقالوا وقع هذا في عام الفیل، اور وہ کہتے تھے یہ عام الفیل میں واقع ہوا۔ وولد فلان فی عام الفیل، فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ہوا۔ ووقع هذا بعد عام الفیل بکذا من السنین، اور یہ واقعہ عام الفیل کے اتنے اتنے سال بعد واقع ہوا۔
وعام الفیل یصادف سنۃ 70 و 500 للمیلاد، اور عام الفیل سن ہجری سن 570 عیسوی کے موافق ہے، مطابق ہے، یعنی جو عام الفیل پیش آیا، ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا، تو وہ سال عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 570 بنتا ہے۔ صادف یصادف مصادفتاً، موافق ہونا، مطابق ہونا، ہم زمانہ ہونا۔ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو حضرت آگے آپ کے والدین کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور پھر آپ کی ولادت اور نسب مبارک کو ذکر کریں گے۔ عبداللہ و آمنہ۔ وکان لعبد المطلب سید قریش 10 ابناء، قریش کے سردار عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ کانا کا اسم ہے 10 اولاد، اور عشرہ کے شین پر فتحہ اور سکون پڑھنے کا یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب عشرہ کی تمیز مذکر ہو تو شین پر فتحہ کی حرکت آتی ہے، جیسے یہاں ہے 10 ابناء، اور اگر عشرہ کی تمیز مؤنث ہو تو شین کے اوپر سکون آتا ہے، جیسے 10 نساء، 11 کراسةً، اور 11 کتاباً۔ یہی حال آگے تک چلا جائے گا۔ وعبداللہ واسطۃ العقد، ان اولاد میں عبداللہ واسطۃ العقد، درمیانی جوہر کی حیثیت رکھتے تھے۔ واسطۃ العقد، ہار کے درمیان کا اعلیٰ جوہر جو سب سے نفیس اور بیش قیمت ہوتا ہے، تو کسی بھی چیز کی عمدگی، اس کے بیش قیمت اور نفیس ہونے کو بتلانے کے لیے، اس کی جودت کو بتلانے کے لیے واسطۃ العقد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن رومی فرماتے ہیں توخى حمام الموت اوسط صبیتی فللہ کیف اختار واسطۃ العقد۔ اپنے ایک بیٹے کا مرثیہ کہتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا ہے، توخى حمام الموت اوسط صبیتی، موت نے میرے منجلے درمیانی بیٹے کو منتخب کیا۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ موت نے چنا بھی تو وہ چنا جو سب سے اعلیٰ، سب سے نفیس اور بیش قیمت جوہر تھا۔ تو عبداللہ اپنے بھائیوں میں واسطۃ العقد سب سے اعلیٰ و ارفع اور بڑی شان والے تھے۔ وزوجہ ابوہ آمنۃ بنت وہب سیدی بنی زہرۃ، عبداللہ کی شادی ان کے والد یعنی عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب سے کرائی۔ وہب یہ بنی زہرہ کے سردار تھے۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی، جن کے والد کا نام وہب ہے، اور یہ بنو زہرہ سے تھے۔ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ فِي قُرَيْشٍ نَسَبًا وَمَوْضِعًا، اور یہ اس وقت قریش میں نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل عورت تھی۔ افضل امرأۃ، سب سے افضل عورت تھی۔ نسباً، نسب کے اعتبار سے، یا غلط ہو گیا ہے، با ہونا چاہیے۔ موضعاً، جگہ کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ وَلَمْ يَلْبَثْ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ مَاتَ وَأُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حامل بِهِ، عبداللہ جلد ہی وفات پا گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھے، آپ رحم مادر میں تھے۔ وَقَدْ رَأَتْ مِنَ الْآيَاتِ آثَارِ وَالْآيَاتِ مَا يَدُلُّ أَنَّ لِابْنِهَا شَأْنًا، اور آمنہ نے ایسے آثار اور علامتیں دیکھی جو اس بات پر دلالت کر رہی تھی
کہ ان کے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، ان کے بیٹے کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لم یلبث ان مات، یہ تعبیر پہلے بھی گزری ہے، تھوڑے ہی عرصے میں کوئی کام ہو جانا، جیسے لم یلبث ان قال، اس نے فوراً کہا، تو لم یلبث ان مات، جلد ہی وفات پا گئے۔ وَأُمُّ رسول اللہ حامل بہ، حامل اس کو مؤنث نہیں لایا گیا، اس لیے کہ ایسی صفات جو اناث کے ساتھ خاص ہیں ان میں تذکیر و تانیث برابر ہے، اور بچہ عورتوں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے۔ دکتور ناصر زہرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مشہور قصیدہ السراج المنیر میں فرمایا ہے، وَاللَّا أَبُوكَ عَنِ الدُّنْيَا وَلَمْ تَرَهُ وَأَنْتَ مُرْتَهِنٌ لَا زِلْتَ فِي الرَّحِمِ، آپ کے والد دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں نہیں دیکھا، آپ اس وقت رحم مادر میں پرورش پا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ولادتہ الکریمۃ ونسبہ الزکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور آپ کا پاکیزہ نسب کی جمع انساب آتی ہے، نسل اور خاندان کا جو شجرہ ہوتا ہے، جو پشت میں وارد ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو نسب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زکی پاکیزہ، زکا یزکو، زکا ان سے ہے پاکیزہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آپ کی پشت میں ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے ان سب کی حفاظت فرمائی، اور وہ سارے کے سارے لوگ بڑے پاکیزہ اور عالی النسب تھے۔ وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین اليوم الثانی عشر من شہر ربیع الاول عام الفیل سنة 70 و500 المسیحی، فکان اسعد یوم طلعت فیہ الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، عام الفیل 570 عیسوی میں۔ تو وہ دن سب سے زیادہ خوش قسمت اور سعادت مند تھا جس میں سورج طلوع ہوا، یعنی آپ کی ولادت باسعادت والا دن وہ مبارک دن تھا جس میں سورج طلوع ہوا اور سورج نے دنیا پر اپنی کرنیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن پیدا ہونا یہ متفق علیہ ہے۔ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 8، اور بعض مورخین اور اہل سیر نے اور بھی تاریخیں ذکر کی ہیں، لیکن جمہور اور علماء کی اکثریت اسی پر ہے کہ آپ کی ولادت اور وفات دونوں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسعدہ یہ خبر ہے، کانا ذاک الیوم اسعد یوم، وہ دن سب سے زیادہ خوش قسمت اور سعادت مند دن تھا جس میں سورج طلوع ہوا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ذکر کر رہے ہیں، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان۔ تو یہ پورا نسب نامہ ہے، وَيَنْتَهِي نَسَبُ عَدْنَانَ إِلَى سَيِّدِنَا اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، اور عدنان کا نسب سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو یہ جو نسب مبارک ہے عدنان تک، یہ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے اور یہی معتبر ہے۔
اس کے بعد سیدنا ابراہیم تک اور سیدنا آدم علیہ السلام تک جو نسب ہے اس میں غلطی کے امکان ہیں، اور جو لوگ بھی عدنان سے آگے نسب کو ذکر کرتے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اس نسب میں دوسری بعض روایت میں مضر کے بعد نزار ہے، یہ ابن ہشام کی روایت ہے جس میں مضر کے بعد معد ہے، لیکن بعض روایتوں میں مضر کے بعد نزار بھی ہے۔ یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ذکر کیا ہے تو اس میں مضر کے بعد نزار ہے، تو اس پر نظر ڈال لیں تاکہ اس نسب مبارک میں جو نام آئے ہیں ان نام کے ہجو اور تلفظ میں غلطی واقع نہ ہو۔ تو عبد مناف ہے میم کے ضمہ کے ساتھ، قصی قاف کے ضمہ اور صاد کے فتحہ کے ساتھ، کلاب کاف کے کسرہ کے ساتھ، مرہ لوئی لام کے ضمہ حمزہ کے فتحہ اور یا مشدد کے ساتھ، فہر فا کے کسرہ اور ہا کے سکون کے ساتھ، نضر ضاد کے سکون کے ساتھ، کنانہ کاف کے کسرہ کے ساتھ، خزیمہ مدرکہ میم کے ضمہ دال کے سکون اور را کے کسرہ کے ساتھ، مضر میم کے ضمہ ضاد کے فتحہ کے ساتھ، نزار یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، ابن ہشام کی روایت میں، اور یہ بخاری اور دوسرے علماء محدثین کی روایت میں ہے، تو نون کے کسرہ کے ساتھ، معد میم کے فتحہ عین کے فتحہ اور دال کی تشدید کے ساتھ، اور عدنان۔ آگے لکھتے ہیں وقال البغوی فی شرح السنة بعد ذکر النسب الى عدنان، امام بغوی نے شرح السنہ میں عدنان کے بعد عدنان تک نسب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَلَا يَصِحُ حِفْظُ النَّسَبِ فَوْقَ عدنان، عدنان کے بعد نسب کا یاد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وقال ابن قیم بعد ذکر النسب الى عدنان ایضاً، ابن القیم نے بھی عدنان تک نسب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے الى هنا معلوم الصحہ، یہاں تک تو صحیح طور پر معلوم ہے، متفق علیہ بین النسابین، اہل نسب کو جاننے والوں اور نسب کے ماہرین کے مابین متفق علیہ ہے، ولا خلاف البتہ، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، وما فوق عدنان مختلف فیہ، عدنان سے اوپر مختلف فی ہے، ولا خلاف بینہم ان عدنان من ولد اسماعیل علیہ السلام، اور سیر نگاروں اور اہل انساب کے مابین اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ 20 یا 21 پشتیں جو عدنان تک ہیں تو ان کا نسب صحیح سند سے ثابت ہے، یہیں تک یاد کرنا اور اسی کو عام کرنا چاہیے۔ بعد میں عدنان سے جو اسماعیل علیہ السلام تک اور وہاں سے آدم علیہ السلام تک نسب ہے اس میں غلطی کے امکان ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 کے تحت فرمایا ہے کذب النسابون، کہ جو لوگ عدنان سے اوپر نسب کو ذکر کرتے ہیں وہ جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ تو عدنان تک ہی نسب کو بیان کرنا چاہیے، آگے توقف کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں فلما وضعته امه ارسلت الى جده عبد المطلب انه قد ولد لك غلام، جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جنم دیا تو عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ کے والد گرامی تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو آپ کے سرپرست عبد المطلب تھے، تو ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، قد ولد لک غلام، فأتاه فنظر إليه وحمله ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويحمده وسماه محمدا۔ تو عبد المطلب آئے، ان کو دیکھا، ان کو اٹھایا اور کعبہ میں لے کر داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے لگے،
اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ وَكَانَ هَذَا الْإِسْمُ غَرِيبًا، یہ نام انوکھا تھا، عجیب اور غریب تھا۔ فَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْعَرَبُ، تو عربوں کو اس نام سے تعجب ہوا۔ اس طرح کے نام عرب رکھتے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے یہ نام آپ کے لیے محفوظ فرما رکھا تھا، اور خدائی الہام کے ذریعے یہ نام آپ کا رکھا گیا۔ تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول ہیں، انہوں نے اپنے اشعار میں اس مبارک نام کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد، کہ آپ کے جسم مبارک میں ختم نبوت کی مہر ہے جو اللہ کی جانب سے گواہی اور چمکتی ہوئی روشن دلیل ہے۔ وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ نے آپ کے مبارک نام کو اپنے نام سے ملایا جبکہ مؤذن پانچوں وقت کی اذان میں اشہد کہتا ہے۔ تو شہادت کی گواہی تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں: وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اللہ نے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کیا، آپ کے نام کو نکالا تاکہ اللہ آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔ تو عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ فَأَمْسَى سِرَاجًا مُسْتَنِيرًا وَهَادِيًا يَلُوحُ كَمَا لَاحَ الثَّقِيلُ الْمُهَنَّدُ، تو آپ روشن چراغ اور ہادی بن گئے، آپ کا نام مبارک اس طرح چمکتا ہے جس طرح صیقل شدہ بہترین تلوار چمکتی ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے اپنے شعروں میں اس نسب مبارک کو بھی ذکر فرمایا ہے، میں وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان اشعار کے ذریعے یا نثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کو یاد کر سکیں۔ دیکھیں، لکھتے ہیں نظم النسب شریف، نسب شریف کی نظم: وہاں کا آباء النبی المصطفیٰ السادۃ الغر الکرام الشرفاء، ابوہ عبد اللہ فاعلم یا محب وجدہ الابی عبد المطلب، فہاشم عبد مناف فقصی، کلاب مرۃ فکعب فالوی، فغالب ثم ابوہ فہر، فمالک والدہ فالنضر، کنانۃ خزیمۃ مدرکہ، الیاس مضر نزار سادۃ، معد عدنان الیہ اثبتا، نسبہ وفوقہ ما ثبتا۔ تو عدنان تک ہی آپ کا نسب مبارک ثابت ہے، اس سے اوپر آپ کا نسب مبارک ثابت نہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے امیر الشعراء احمد شوقی کے حمزیہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ احمد شوقی جنہیں امیر الشعراء کہا جاتا ہے، ان کے مدح نبوی میں سیرت مصطفوی میں 3 بہترین قصیدے ہیں: حمزیہ، تائیہ اور بائیہ۔ ان قصائد کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ سیرت نبوی بھی معلوم ہو اور ادب عربی کی چاشنی بھی ہمارے ہاتھ لگے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ اشعار یہ سیرت نبوی کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے۔ تو احمد شوقی کے چند اشعار پیش ہیں: ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائک حولہ للدین والدنیا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه
ومساؤه بمحمد والضاء ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.